بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور 2-3 روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے. ایک فرشتہ جو ہے پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے بھلائی کے طلب کرنے والے، اے اچھائی کے طلب کرنے والے، چل متوجہ ہو جا، چل متوجہ ہو. اور شر کی طلب کرنے والے، برائی کے طلب کرنے والے، اب رک جا. تیسرا جملہ، ان اللہ تعالی اتقاء من النار. اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو اس ماہ کی برکت سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، روزہ کا مقصود روح مجاہدہ ہے. مجاہدہ جس کا مصداق اعظم ترک معاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ میں جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، بری اور بیہودہ باتیں جو ہے نہ چھوڑے، خدا کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اس کے روزہ رکھنے کی کوئی جو ہے حاجت نہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر روزہ میں گناہ نہ چھوڑا، اگر جو ہے روزہ رکھنے کی حالت میں ہم لوگوں نے جو ہے گناہ کو نہ چھوڑا، تو اس کا روزہ کیا؟ صرف نام کا روزہ ہوا، نام کا روزہ. اس لیے رمضان کا ادب یہ ہے کہ کان، ہاتھ، آنکھ، پاؤں، تمام جوارح کی جو ہے حفاظت ہو. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ میں جھوٹ، غیبت، کینہ، بری اور بیہودہ باتیں نہ چھوڑے، اللہ پاک کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، روزے کی فضیلتیں بہت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہے، آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے، وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح حضرت ابو امامہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ کو کسی برے عمل کا حکم دیجیے، کسی برے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھو، روزہ رکھو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو، تندرست رہو گے، صحت مند رہو گے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے، کھلم کھلا سب کے سامنے کھاتے پھرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو مخلوق کی کیا چوری، مخلوق کی کیا چوری۔ ان لوگوں کی شرم جو ہے جاتی رہی، حیا شرم جاتی رہی، خدا کا خوف نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ روزہ نہ رکھنا گناہ تھا، سب کے سامنے نہ رکھنا، سب کے سامنے توڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے اور اس سے کیا کھلم کھلا خدا کی مخالفت ہوتی ہے، کھلم کھلا خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ دوسروں کی جرأت، دوسروں کی ہمت بڑھتی ہے۔ پہلے جو ہے مرد لازم تھا، اب مرد متعدی ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مریض کا مسئلہ اور ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا، ایک آدمی نے جو ہے عرض کیا، کہا کہ میں 40 سال سے روزہ نہیں رکھتا ہوں، 40 سال سے میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس بزرگ نے کہا یہ بہت آسان چیز ہے، تم رکھ کر تو دیکھو، تم جو ہے رکھ کر تو دیکھو، پھر چاہے رکھنے کے بعد درمیان میں دشواری، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو توڑ دینا، توڑ دینا۔ انہوں نے کہا، اس بزرگ کے کہنے پر اس آدمی نے روزہ رکھا اور وہ روزہ پورا ہو گیا، وہ روزہ جو ہے پورا ہو گیا۔ بعد میں اس آدمی نے اقرار کیا، قبول کیا کہ واقعی بہت آسان چیز ہے، واقعی بہت آسان چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کیا چیز ہے۔ اللہ پاک جن کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور رمضان المبارک کی طرف سے، رمضان المبارک کی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے انوار اور برکات کا جو سیلاب آتا ہے، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ حضرات، ایسے حضرات کو رمضان المبارک کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ۔ اس میں ہم جو ہے روزے رکھتے ہیں اور ہم اس میں روزے رکھیں گے اور تراویح کی نماز، تراویح پڑھی جائے گی، تراویح جو ہے پڑھی جائے گی اور بس نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات یہاں تک جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھیں گے، تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ رمضان المبارک کی جو ہے کوئی اور عبادت ہو، یہ سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا، اور تاکہ جو لوگ ہم جیسے لوگ 11 مہینے تک دنیا کے اندر دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے جو ہے لگے رہتے ہیں، اور اپنے دنیاوی کاروبار میں ہم جو ہے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور خواب اور غفلت میں ہم مبتلا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ایک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں، اپنا قرب جو ہے عطا فرمانا جو ہے چاہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر اور جو ہے ہمارا خیال، ہمارا افعال، ہمارا اعمال، یہ سب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ 11 مہینہ جو ہے ہم اس کام میں جو ہے لگائے ہوئے رکھے تھے۔ اب اللہ پاک ہمیں ایک مہینہ عطا فرما رہے ہیں، ایک مہینہ جو ہے عطا فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اور آپ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل جو ہے کرنے کے اندر ہم اپنے وقت کو لگا دیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو اور دوستو، دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے میری عبادت کرے، میری جو ہے عبادت کرے۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ہم عبادت کریں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے عبادات میں ہم جو ہے صرف کریں۔ مثلا تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک کلام پاک دن میں ختم کیا کرتے تھے، ایک کلام پاک دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک کلام پاک رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک کلام پاک تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ اسی طرح پورے رمضان میں 61 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت جو ہے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک کلام کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک کلام پاک ختم کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم خاص دخل ہے، لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں
تلاوت کی مقدار کو ہم زیادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور نوافل کے بارے میں، دوسرے ایام میں ہم نوافل پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی ہم کوشش کریں. مثال کے طور پر تہجد کی نماز عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں. ہم سحری کھانے کے لیے کیا ہے اٹھتے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں. اسی طرح اور نوافل، اشراق، چاش، اوابین، یہ سب اگر نہیں پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور رمضان المبارک میں صدقات، زکات تو ہم دیتے ہیں، مگر نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دیں. نفلی صدقات بھی ہم زیادہ سے زیادہ دیں. یہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی آپ کا جاری رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں. جو آپ کے پاس آیا اس کو آپ نواز دیا، جو بھی آیا آپ اس کو دے دیا. اس لیے ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں. رمضان المبارک میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہاتھوں سے کام کرتے رہیے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور استغفار بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ان کے علاوہ جو بھی ذکر آپ کی زبان پر یاد ہو، آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو یاد ہو، جو ذکر بھی آپ کو یاد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچنے کی فکر کریں. گناہوں سے بچنے کی ہم فکر کریں. یہ فیصلہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں جائے گی انشاءاللہ. یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی انشاءاللہ. یہ فیصلہ کر لے، یہ طے کر لے. اسی طرح رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ. جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا. رمضان المبارک میں اسی زبان پر ہم تالا لگا دیں گے. تالا لگا دو.
کہ کسی کی جو ہے ہم برائی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے ہم جو ہے کھانے کی پرہیزی کرتے ہیں، روزے میں حلال چیز کھا کر ہم جو ہے حلال چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت ہم جو ہے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوقات